نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس کا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، اپنی پہچان دی اور ہمیں اس بات کا علم دیا کہ ہم کہاں سے آئے، ہمیں کس نے بنایا اور ہمیں واپس کہاں جانا ہے۔ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا رہا ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا سوال جب وہ ہوش کی عمر کو پہنچتا ہے یہی ہوتا ہے کہ اسے کس نے بنایا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کے آس پاس بکھری ہوئی پھیلی ہوئی یہ کائنات آخر کس نے بنائی ہے، اس کائنات کی حد کیا ہے، اس آسمان کی حقیقت کیا ہے، اس زمین کی حقیقت کیا ہے اور اس پر پائی جانے والی دیگر اشیاء کی۔ اور ان چیزوں کی حقیقت جاننے کے لیے انسان ہمیشہ سے کوشاں رہا ہے، اور آج کے اس دور میں انسان نے بڑی بڑی رقمیں خرچ کی ہیں ان چیزوں کی حقیقت کو جاننے کے لیے۔ مثلا 1980 میں میکسیکو میں دنیا کی سب سے بڑی دوربین نصب کی گئی، اس پر $78 ملین لاگت آئی۔ مقصد کیا تھا کہ اس کے ذریعے آسمان کی وسعتوں کو اور آسمان کے پیچھے پائی جانے والی چیزوں کو دیکھا جا سکے۔ پھر اسی طرح پروٹون کی تحقیق کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ ایٹم اس کائنات کی سب سے چھوٹی چیز ہے، پھر اس کا بھی اگر انالیسس کیا جائے تو اس میں پروٹون کی حقیقت، یعنی صرف پورے ایٹم کی بھی نہیں، ایٹم کے بھی ایک جزو کی حقیقت جاننے کے لیے ایک مشین تیار کی گئی جس پر $275 ملین خرچ آئے۔ یہ صرف کائنات کے ایک چھوٹے سے چھوٹے جز کو جاننے کی کوشش کے لیے خرچ کیا جانے والا سرمایہ ہے۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان نے دن رات کی انتھک کوشش کی ہے یہ جاننے کے لیے کہ اس کائنات کا راز پا سکے، اس کی حقیقت کو جان سکے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اس دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا کہ وہ ہمیں نہ بتاتا کہ ہم یہاں پر کیسے آئے اور کیوں آئے اور یہاں سے ہماری واپسی کس طرف کو ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء علیہم السلام دیے، انہوں نے آ کر ہمیں ہماری حقیقت بتائی اور اس کائنات کی حقیقت بھی بتائی، اور انسان کو یہ بتایا کہ وہ یہاں پر کیوں بھیجا گیا ہے۔ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، انسان کی ہدایت کا یہ سامان ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کی آمد کا یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ کو ایک عظیم کتاب عطا کی گئی جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کتاب نہیں دی بلکہ اپنی عملی زندگی سے کتاب پر عمل کرنا بھی سکھایا، اپنا بہترین نمونہ بھی پیش کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ایک عظیم احسان قرار دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ انہوں نے آ کر ہمیں اس دنیا کی، اس کائنات کی، اس زمین و آسمان کی حقیقت سجھائی اور اس کے بنانے والے کا پتہ بتایا۔
اور اس کے ہم سے جو مطالبے اور تقاضے ہیں وہ بھی بتائے. کن چیزوں میں ہماری خیر اور بھلائی ہے، فلاح اور کامیابی ہے، اس کا بھی انہوں نے ہم کو بتایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ لائے اس سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر بھیجی اور ان پر جو دین مکمل کیا، اس سے صحیح طور پر فائدہ کس طرح اور کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. تو یہ دین جو مکمل حالت میں ہم تک پہنچا ہے، اس دین کا ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں، اس کو بہترین طریقے پر کس طرح لے سکتے ہیں، یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب دین کے لانے والے کے ساتھ ہمارا تعلق درست ہو، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیونکہ جب تک ان کے ساتھ ہمارا تعلق درست نہیں، اس وقت تک جو کچھ آپ کے پاس ہے اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس سے ہم صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بنیادیں ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جسے اختیار کر کے میرا اور آپ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درست بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے، اس کو آپ چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس بلب سے اس وقت روشنی آ رہی ہے. یہ روشنی اسی وجہ سے ہے کہ اس بلب کا تعلق پیچھے سے بجلی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر یہ کنیکشن نہ ہو اور یہ کنیکشن ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بلب روشنی نہیں دے گا. اسی طرح ایک مومن کی ذات سے خیر اور بھلائی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ اس کا مضبوط تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست بنیادوں پر استوار کریں، تاکہ ہم آپ کی ذات سے صحیح فیض اٹھا سکیں، صحیح رہنمائی پا سکیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان بن سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر تم میرے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن کر آؤ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. گویا اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہوتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. تعلق کا سب سے پہلا حصہ اور سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ، وہ ذات کہ جس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر. ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول نبی امی پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے. واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور دنیا کے ایک ایک شخص کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. تم اس بات کو، اس حقیقت کو مان لو کہ ہاں واقعی وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ کا رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا کر بھیجے گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ فقال الایمان باللہ ورسولہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. تو گویا کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں ہے، جب وہ
اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، آپ پر اعتماد کا اظہار کر دیتا ہے، تو گویا وہ دنیا کا ایک بہترین کام کرتا ہے، خوبصورت ترین کام کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا چیز؟ ہم سب کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان دراصل کچھ چیزوں سے مل کر بنتا ہے، جیسے مثلا ایک کیک مختلف چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اس کے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، جب وہ مکمل ہوتے ہیں تو کیک بنتا ہے۔ کہنے کو وہ ایک کیک ہوتا ہے لیکن اس میں مختلف چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، مثلا فلاور ہے، شوگر ہے، بیکنگ پاؤڈر ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کیک نہیں بنے گا۔ اسی طرح ایمان کے بھی کچھ انگریڈینٹس ہیں، ایمان کے بھی کچھ اجزاء ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کم ہو جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ادھورا رہ جاتا ہے، اور ادھورا ایمان پھر صحیح طور پر فائدہ نہیں دیتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ حسن نہیں، ہماری زندگی میں وہ سکون اور اطمینان نہیں جو ایک مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے۔ اگر کسی سے بھی آپ یہ سوال کریں گے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا عمل اچھا کیوں نہیں، تو اس کا جواب یہی پائیں گے کہ ایمان کمزور ہے۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، دھوکہ کیوں دیتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، دکھاوا کیوں کرتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے۔ تو ایمان کب کمزور ہوتا ہے؟ مثلا ایک پودا کب کمزور ہوتا ہے؟ ایمان ایک پودے کی طرح گرو کرتا ہے۔ پودا اس وقت کمزور ہوتا ہے جب اس کو وہ مکمل چیز نہ ملے جس کے ساتھ وہ گرو کر سکتا ہے، مثلا پانی نہ ملے یا دھوپ نہ ملے، روشنی نہ ملے، پراپر ماحول نہ ملے، یا صحیح موسم نہ ہو اس کے لیے اس کو بیج ڈالنے کا۔ تو بالکل اسی طرح ایمان بھی اس وقت کمزور ہوتا ہے جب اس کے پورے اجزاء مکمل نہیں ہوتے۔ اگر ایک چیز بھی مسنگ ہے تو ایمان کمزور ہے، اور ایمان کمزور ہے تو عمل میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو ایمان بنتا ہے معرفت سے، علم سے، یقین سے، تسلیم سے، تصدیق سے، اعتماد اور بھروسے سے۔ یعنی اگر ایمان کو کھول کر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی۔ تو ایمان کے لیے سب سے پہلی چیز معرفت ہوتی ہے۔ معرفت کا کیا معنی ہے؟ پہچان۔ مثلا یہ کاغذ ہے، اس کو پہچان لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ لکھنے کا کاغذ نہیں، ٹیشو پیپر ہے۔ یہ آپ کب کہتے ہیں؟ جب آپ اس کو پہچانتے ہیں۔ پہچان کے لیے علم ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو آپ اس کاغذ کو بھی ہو سکتا ہے لکھنے کے لیے استعمال کریں، اور ہو سکتا ہے دوسرے کاغذ کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کریں۔ تو معرفت علم کے ساتھ آتی ہے، اور علم کیسا ہونا چاہیے؟ یقینی علم ہونا چاہیے، اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کو کسی چیز پر یقین آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کی دوا کیسے کھاتے ہیں؟ بعض اوقات وہ کڑوی دوا دیتا ہے، بعض اوقات ایک وقت میں کئی دوائیں دے دیتا ہے، اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس دوا کے اندر کیا کچھ شامل ہے، لیکن ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہوئے آپ وہ دوا کھا لیتے ہیں، اور وہ دوا آپ کی صحت کی علامت بن جاتی ہے۔ آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس میں کیا کچھ ڈالا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کا سچا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں، یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، یہ کس لیے ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ آپ پھر جرا نہیں کرتے بلکہ آپ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اہل ایمان سے تقاضا بھی کیا گیا ہے کہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان پوری طرح اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے۔ تو یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی تصدیق بھی کی جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول تھے، یا ہم نے صرف سنی سنائی بات مان لی؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے؟ کوئی تو پہچان ہونی چاہیے اس کی۔ ہم نے آپ کو رسول کے طور پر کیسے پہچانا؟ آج آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے معیار ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا دعوت پیش کی، آپ نے کیا پیغام دیا لوگوں کو، آپ کون سی کتاب لائے۔ تو کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں آج بھی بتا سکتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ یاسین کے شروع میں فرماتے ہیں
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت والے قرآن کی قسم، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی اگرچہ آپ 1400 سال پہلے آئے ہیں، لیکن آج بھی ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ سچے نبی تھے، اللہ ہی نے آپ کو بھیجا تھا. اور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی لائی ہوئی کتاب کو دیکھ کر، جو 1400 سال سے تبدیل نہیں ہوئی. دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس نے کوئی کتاب لکھی ہو اور پھر وہ اتنے عرصے تک اس طرح سروائیو کی ہو کہ نہ اس کی زبان پر کوئی اثر آیا ہو اور نہ ہی اس کے اندر اس کے ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو. تو رہتی دنیا تک لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو زندہ رکھا جو آپ لے کر آئے. اسی طرح فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، دوسری پہچان آپ کی یہ ہے کہ آپ امی تھے، آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. آپ کے والد آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، آپ کی والدہ فوت ہو چکی تھی، آپ یتیم پلے بڑھے تھے، آپ کسی اسکول اور کالج مدرسہ نہیں گئے تھے، آپ کو کسی نے گھر پر آ کر نہیں سکھایا تھا. آپ کی ابتدائی زندگی کے چند سال صحرا میں گزرے تھے. عرب کی روایت کے مطابق اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صحرا میں رہتے تھے جہاں پر بہت کم انسان آپ کے آس پاس تھے. تو انسانوں میں سے کوئی بھی آپ کا معلم نہ تھا. اس کے باوجود اتنا بہترین کلام آج آپ دیکھیں کہ بچوں کو آپ اسکول میں داخل کراتے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے لکھواتے ہیں، پھر آپ ان کو کریٹو رائٹنگ کراتے ہیں، پھر آپ چھوٹے چھوٹے سینٹنسز بنانا سکھاتے ہیں، پھر اس سے چھوٹے چھوٹے ایسیز لکھواتے ہیں، پھر جا کر کئی سال لگتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا پیس آف ورک جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. اور ان میں سے بھی کتنے بچے کرتے ہیں. ہر ایک بہترین چیز لکھ نہیں سکتا، ہر شخص لکھنے کے قابل پھر بھی نہیں ہوتا. آج آپ دیکھیں 20-20 سال پڑھنے والوں کو اگر آپ کہیں کہ ایک صفحہ صحیح طور پر لکھ کر دکھائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے دل میں بات ہے اس کو بھی زبان سے اور قلم سے واضح نہیں کر سکتے. تو یہ حیرت کی بات نہیں کہ ایک شخص جس نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی، جس نے کسی استاد کو نہیں دیکھا، جس کے ماں اور باپ دونوں دنیا سے چلے گئے ہوش کی عمر میں آنے سے پہلے ہی، اس شخص نے دنیا کا ایک ماسٹر پیس پیدا کیا کہ جس کو دیکھ کر اس دور کے لوگوں نے سر جھکا دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو قرآن گواہ ہے، آپ کا طریقہ زندگی گواہ ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے رسول تھے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس کتاب کے ذریعے ہوتی ہے. جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور آپ کی تعلیم سچی تھی، اور پھر ایک بہت بڑی نشانی یہ کہ آپ کی آمد سے پہلے عرب کے لوگوں کا حال بہت خراب تھا. وہ بہت قسم پرسی کے عالم میں رہتے تھے، ان کو نہ کھانے کو صحیح ملتا تھا، لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، لڑائی جنگیں مار کٹائی سب کچھ ان کے ہاں ہوتا تھا، دنیا کی ہر خرابی وہاں موجود تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کے اخلاق یکسر تبدیل ہو گئے تھے. وہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ باہم شیر و شکر ہو گئے تھے، آپس میں محبت کرنے والے ہو گئے تھے. یہ تاریخ کا اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا ریولوشن ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی عام انسان کا کام نہیں، اس کو خاص قسم کی رہنمائی میسر تھی، جس رہنمائی میں اس نے دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی، اور وہ بھی ایک عرب کے پہاڑی صحرائی علاقے میں پیدا کر دی، جہاں نہ کوئی پریس تھا، نہ میڈیا تھا، نہ ہی کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن تھا. تو وہاں یہ سب کچھ کیسے ہوا، کس طریقے سے؟ آج بھی دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے سمجھدار ترین اور کامیاب ترین انسان تھے، سب سے زیادہ جس نے انسانی تاریخ پر اپنا اثر چھوڑا. یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا. آج اگر ہم ان سے صحیح تعلق جوڑیں، ان کی حقیقت کو پہچانیں، ان کی ہستی کو جانیں، تو ہی ہمارے اندر بھی صحیح طور پر اخلاق میں اور عمل میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ پر ایمان ہو، اور ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کسی چیز کی معرفت ہو، علم ہو، اس کا یقین ہو، اور اس کی تصدیق ہو، اس پر اعتماد اور بھروسہ ہو، اور پھر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے. یعنی صرف ماننا، زبان سے ماننا نہیں، بلکہ اپنی ہستی کو اس کے سپرد کر دینا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایمان کی وضاحت فرما دی. لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی
وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ. ایمان تمنا اور آرزوؤں کا نام نہیں، محض خیالات کا نام نہیں، حسین آرزوؤں کا نام نہیں. یہ تو وہ چیز ہے جو دل میں قرار پکڑ لیتی ہے، دل میں آ کے جم جاتی ہے، اور ایسی جمتی ہے کہ عمل اس کے مطابق بدل جاتا ہے. تو گویا ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. اگر عمل نہ بدلے تو ایمان مشکوک ہے، ایمان کمزور ہے، ایمان پھر سنی سنائی کا ہی نام ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جدوجہد کی. یہی لوگ دراصل سچے ہیں. کس میں سچے؟ اپنے ایمان میں. گویا ایمان کے بعد انسان کے اندر تبدیلی کیا آتی ہے کہ انسان ایک ساکت و جامد انسان بت بنا ہوا نہیں رہ سکتا، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا. مومن شخص ہمیشہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتا ہے. اس کا ایمان، اس کے دل کا یقین اس کو پھر آگے ہی آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو عرب میں بالکل بیکار بیٹھا کرتے تھے، جن کا کوئی کام نہ تھا، وہ دنیا کے بہترین کام کرنے والے بن گئے، وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ آج بھی تاریخ میں غیر مسلم اس بات پر حیران ہیں کہ ان لوگوں کے سفر دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ پیدل ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں میل پیدل سفر کرنے والے اور دنیا بھر کی خاک چھاننے والے تھے. جس کے لیے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو ثابت وہ سیارہ. یعنی تم ان لوگوں سے اپنی نسبت رکھتے ہو، کیسی نسبت ہے تمہاری کہ وہ تو ایمان لا کے پھر چین سے نہیں بیٹھے، انہوں نے تو خیر اور بھلائی کے کاموں میں اپنا آپ وقف کر دیا، اور تم ہو کہ اپنی ہی جگہ جم کے بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہاری زندگی میں کوئی رونق، کوئی جذبہ، کوئی شوق اور کوئی کام کی صلاحیت نظر نہیں آتی. تو گویا ایمان عمل میں ڈھل جاتا ہے، ایمان عمل کی دعوت دیتا ہے، ایمان جد و جہد کی دعوت دیتا ہے. ایمان تو انسان کو بے چین کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تو دل کی حالت کا نام ہے نا. تو دل کی ایسی حالت جو انسان کے اعمال میں تبدیلی پیدا کر دے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بعد ہمارا تعلق اطاعت کا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہمیں اطاعت کی دعوت دیتی ہیں. اطاعت کس معنی میں؟ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ اپنا آپ تم نے ان کے حوالے کیا، ان پر اعتماد اور بھروسہ کیا، ان کی تصدیق کی کہ وہ سچے ہیں. اب جو کچھ وہ تم کو دیتے ہیں اسے لے لو، خواہ وہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو. لیکن آج ہم اپنے طور طریقوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے طریقے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ہیں یا ان کے دیے ہوئے ہیں. ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں انہوں نے دیا کیا ہے، ہمارے لیے کون سا ورثہ چھوڑا ہے. دنیا میں جب کوئی بڑا جاتا ہے تو ہم سب کی اس کے مال و دولت پہ نظر ہوتی ہے، کیا چھوڑ کر گیا، اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درہم و دینار نہیں چھوڑ کر گئے تھے. آپ تو جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت مقروض حالت میں تھے، اس وقت مالی لحاظ سے تو آپ پر قرضہ تھا، لیکن جو کچھ چھوڑ کر گئے اللہ کی کتاب کی شکل میں اور حکمت کی شکل میں، اپنی تعلیمات کی شکل میں، وہ ہم سب کے لیے رہتی دنیا کے مومنین کے لیے ایک بہترین ورثہ ہے. اس ورثے کے لیے ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے آپ. ہمیں کبھی شوق بھی نہیں آیا کہ جاننے کی کوشش تو کریں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، کہاں ہیں وہ چیزیں، کہاں ہیں وہ علم کے موتی، کہاں ہیں وہ خزانے. وہ تو کتابوں میں بند ہیں، وہ تو لائبریریوں میں بند ہیں، ان پر تو دھول پڑ گئی ہے، وہ تو بھلا دی گئی چیزیں، وہ تو اب سٹیٹس کا سمبل ہی نہیں رہا کہ کسی کے پاس علم ہو. ایک وقت تھا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات لینے کے لیے، جسٹ ون سنگل حدیث لینے کے لیے ایک پورے مہینے کا سفر کرتے تھے اونٹوں پر.
صرف ایک حدیث کا پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص کے پاس ہے. مثلا مدینہ میں جابر بن عبداللہ کو پتہ چلتا ہے کہ حدیث ہے مصر میں ایک شخص کے پاس. وہ نئی سواری خریدتے ہیں اور پورے مہینے کا سفر کر کے صرف ایک حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں بھی علم ہو، کتابیں رکھی ہوئی ہوں، کیسٹس موجود ہوں، ٹیپ ریکارڈرز موجود ہوں، ہماری ہاتھ کی ریچ میں ہو، ٹچ سسٹم کے ساتھ ہو، پھر بھی ہم سننا گوارا نہیں کرتے، پھر بھی ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے. علم ہمارے قدموں تک آ گیا ہے اور ہم پلٹ کر دیکھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیا حساب دیں گے؟ کیا تعلق تھا ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کیا چھوڑ کر گئے، آپ نے ہمارے لیے کیا ورثہ چھوڑا. پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، ان کو جواب دو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. یعنی آپ کی تعلیمات تو دلوں کو زندہ کر دینے والی ہے، روحوں کو تر و تازہ کر دینے والی ہے، انسانی زندگی میں رونق اور خوشی پیدا کر دینے والی ہے. تم آخر کیوں نہ ان کے سامنے لبیک کہو گے، کیوں نہ جواب دو گے؟ سورۃ النور میں تو یہاں تک فرما دیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم آپ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے، یعنی صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ سب کچھ عورت کا بھی ذکر کیا گیا، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ پھر ان کے معاملے میں ان کا کوئی اختیار بھی باقی رہے. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تو کھلم کھلا بھٹک گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرح گمراہی کا ذریعہ ہے. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے منہ نہ موڑو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سنتے ہو، سننے کے بعد پھر منہ پھیر کے نہ چلے جاؤ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لیکن وہ سنتے کوئی نہیں، وہ سننے کے باوجود بھی نہیں سنا کرتے. ایک اور جگہ پر فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فإن تولوا، پھر اگر وہ لوگ منہ موڑے یعنی اطاعت نہ کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ یقیناً کافروں سے محبت نہیں کرتا. یعنی ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا چاہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے کوئی محبت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگ پسند نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور جو آپ کی بات نہ مانے، آپ کی بات نہ سنے، آپ کی بات کی اطاعت نہ کرے، پھر ایسے لوگ خالق کائنات کی نظروں میں کوئی مقام نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، آپ سے پوچھا گیا انکار کس نے کیا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک شخص جو آپ کی بات نہیں مانتا گویا وہ آپ ہی کو نہیں مانتا. ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی بات مانی جائے، یعنی آپ اپنی امت میں سے شماری ان لوگوں کو کرتے ہیں جو صرف زبان سے نہ کہیں کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ جو آپ بتائیں اس کو لیں بھی. آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے، ان پر نہیں چلتے تھے، انہیں کیا کہا گیا اس دور میں، کیا سمجھا جاتا تھا؟ منافقین، جو آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے، قربانی کے وقت پیچھے رہ جاتے تھے، جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے تھے. ایسے لوگوں کو تو سچا مومن ہی نہیں سمجھا گیا. لیکن آج ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم سب آپ کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کی بات ماننے کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے، آپ کے لائے ہوئے دین کے لیے قربانی کرنے کے لیے ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں. یہ کیسا دعویٰ ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک وارننگ دی قرآن پاک کے ذریعے
فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ایسے لوگوں کے چہرے آگ میں پلٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون، اس وقت وہ کیا کہیں گے آگ کے جھونکے کھا کے؟ یا لیتنا، اے کاش کہ ہم، اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، ہم اللہ کی بات مان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے. ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹے گا، اور کاٹ کے کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی، کہے گا کہ اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپناتا، آپ کے راستے پہ چلتا، آپ کے ساتھ راستہ اختیار کرتا. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ النساء میں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن کافر لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی، وہ تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں برابر کر دیے جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے بات نہ ماننا، اور ایک ہوتا ہے آگے بڑھ کر اس کی حجتیں پیش کرنا اور اس کی مخالفت کرنا کہ اس کی تو کوئی لاجک نظر نہیں آتی اور یہ بات تو مجھے درست نہیں لگتی، اور اس کے بعد اس سے منہ موڑ لینا. فرمایا جو لوگ آپ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے. کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے، کوئی فتنہ نہ پکڑ لے، یعنی ان کی زندگی میں کوئی آزمائش نہ آ جائے. او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. تو گویا آپ کے حکم کی مخالفت زندگی میں آزمائشوں کو دعوت دینا ہے، اور اس کے برعکس آپ کی اطاعت خوشخبریاں لانے والی چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سورۃ النساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسا شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، سچے لوگوں میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ہیں یہ دوست. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جان لینے والا، یعنی اس کو سب پتا ہے کہ کون کس کی اطاعت کرتا ہے، کس نے کس کو ہیرو بنا رکھا ہے، کون کس کے پیچھے جا رہا ہے. اور پھر آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کی یہ اطاعت ہم سب کے لیے ہے، صرف اس دور کے صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی، ہم سب اس کے مکلف ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو آپ کی ذات سے فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر دور کے لوگ آپ کی اطاعت کریں، اور پھر یہ کہ صرف اطاعت نہ کریں بلکہ آپ کی اتباع بھی کریں، آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں. اتباع کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی شخص جا رہا ہو تو جدھر وہ جا رہا ہو بغیر اس کے کہ وہ کہے میرے پیچھے آؤ، بس صرف اس کے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس کے پیچھے جانا، اس کو اتباع کہتے ہیں. اطاعت ہوتا ہے کسی حکم کے ملنے کے بعد بات ماننا، اور اتباع ہوتا ہے کہ حکم ملے بغیر ہی وہ کام شروع کر دینا جو کوئی شخص کر رہا ہو جس کا اتباع کیا جائے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہے وہ دراصل اللہ کی محبت کو پا لینے والا ہے، اور اس کے ساتھ بخشش کا وعدہ بھی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو کہ کس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے. یعنی آپ کی طرف سے حکم بھی نہیں آتا تھا، صرف آپ کو دیکھ کر آپ کی بات مانتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی
تو صحابہ کرام نے بھی انگوٹھی بنوا لی. آپ نے اتاری تو انہوں نے بھی اتار دی. یعنی آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ دیکھو لوگوں میں نے انگوٹھی پہنی ہے تو تم بھی پہنو. انہوں نے صرف دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے, سب نے انگوٹھی بنوا لی. اور جب دیکھا کہ آپ نے اتار دی ہے تو یہ نہیں پوچھا وہ آپ کی انگوٹھی کہاں گئی, وہ کیوں اتاری, بس آپ نے اتاری, سب نے اتار لی. اس کو اتباع کہتے ہیں کہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جبکہ آپ جوتا پہنے ہوئے تھے. ایسا ممکن ہوتا ہے جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو, مثلا کسی جنگل میں ہو, کسی صحرا میں ہو, اور عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنی سخت گرم زمین ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان اگر جائے نماز اور مصلی وغیرہ نہ ہو تو نیچے ننگے پاؤں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین نے آپ کو آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگی ہے کہ جس میں نماز نہیں ہوتی. تو آپ نے نماز کی حالت میں جوتا اتارا. آپ کو دیکھ کر سب صحابہ نے پیچھے سے جوتے اتار دیے. انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ آپ کہیں یا آپ سے پوچھیں یا اس کی حکمت جانیں یا اس کی لاجک معلوم کریں. بس دیکھا اور جس وقت اور جس حال میں دیکھا ویسے ہی دیکھ کے کر لیا. اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا تھا. آپ نے نماز کی حالت میں ایک رخ سے دوسرا رخ کیا, کسی نے بھی نماز نہیں توڑی, فوراً اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی طرف موڑ لیا. ہم جیسے کو ہوتے تو نماز توڑ کے کھڑے ہو جاتے اور پہلے کچھ باتیں کرتے اور پھر اس کے بعد پوچھتے پچھاتے پھر تبدیل کرتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر جب صحابہ کرام نکلے تو ایک صحابی نے ایک دور کی بستی میں جا کر بتایا کہ لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, اور اس شخص نے صرف آپ کو پیغام ہی دیا. کہتے ہیں کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے, رکوع کی حالت میں اپنا رخ موڑ لیا. یعنی ہم جیسے کہتے کہ اچھا اس طرح ہم گر نہ جائیں کہیں, ابھی ذرا رکوع کر لیں کھڑے ہو کے, پھر ہم چینج کر لیں گے, سیٹ کر لیں گے. رکوع کی حالت میں, یعنی جس حالت میں آپ کا حکم ملتا اسی حالت میں اس کو پورا کرتے تھے. یہ تھا وہ ڈسپلن, یہ تھی وہ اطاعت جس نے دنیا میں ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کی. پھر اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے. لوگ کھڑے تھے, آپ نے فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. آپ نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھو. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو لوگ دھوپ میں تھے وہ دھوپ میں ہی بیٹھ گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا ذرا کوئی اچھی سی جگہ ملے, سایہ ملے تو پھر بیٹھ جائیں گے. جب اتنا سنا کہ بیٹھ جاؤ تو بس بیٹھ گئے. یہ تھی صحابہ کرام کی اطاعت جس کی وجہ سے وہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلام کو پھیلانے میں کامیاب ہوئے. آج ہمارے اندر نہ ایسی لیڈرشپ ہے اور نہ ایسی اطاعت ہے. اور یاد رکھیے اطاعت اس وقت ہوتی ہے جب محبت ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ قرار پائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا, یعنی اس کا ایمان ہی نہیں, یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والدین, اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل خانہ, مال اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی ایک روایت میں والدین اور اولاد اور تمام انسان آتے ہیں, دوسری روایت میں مال کا ذکر بھی آتا ہے. یعنی جب تک ہر چیز سے بڑھ کر آپ کی ذات محبوب نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے, کہ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے. سچ بولا نا, ہماری طرح منافق تھوڑی تھے کہ زبان سے کچھ کہیں اور عمل سے کچھ کریں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اچھا پھر ذرا مجھے سوچنے دے. وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں, میں نے سوچ لیا اور میں نے فیصلہ کر لیا. یہ تھا ایمان. آج ہم اپنے دلوں میں جھانکیں, اپنے آپ پر غور کریں, ہمارے اندر آپ کے نام پر, آپ کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنا مال, اپنی جان, اپنا وقت, اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا آخر کتنا جذبہ ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا, ان کے والد ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں تھے.
تو جب باپ اپنی بیٹی کے گھر میں آتے ہیں ملنے کے لیے تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اس میں مثال کیا ہے دراصل کہ کس طرح، یعنی صرف شوہر کی حیثیت سے نہیں، یعنی ان کا یہ کہنا نہیں تھا کہ یہ میرے شوہر کا بستر ہے لہٰذا میرا باپ یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ عام طور پہ گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہاں وہ کیا کہتی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر، اور اس میں اپنے خونی رشتوں کی بھی پرواہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے قبیلے اور تمہارے مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ کس بات کا فیصلہ؟ تمہارے عذاب کا اور تمہاری رسوائی کا۔ آج دنیا میں مسلمان کیوں رسوا ہو رہے ہیں، کیوں پٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے گھر ہی تو، اپنے مال، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، اپنی برادریاں، یہی تو ان چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہو گئیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، یعنی اس کو ایمان کا لطف آ جائے گا۔ اور ایمان کا لطف کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کے اندر ایک خاص قسم کا پیس اور اطمینان اور سکون، کہ اس کو اللہ کی عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کو اللہ کی اطاعت کر کے خوشی ہونے لگتی ہے۔ یعنی یہ پیمانہ ہوتا ہے ایمان کی لذت پانے کا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کیا اس کی عبادت میں لطف آتا ہے، ہمارا کیا دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے، کیا ہم شوق کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، یا ہمارے بندے مصیبت میں کیا اذان ہو گئی ہے اب جلدی سے چند رکعت پڑھ کے بس فارغ ہو جائیں، یا اس کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف دھیان بھی ہوتا ہے؟ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا مزہ اس شخص کو آتا ہے جس میں 3 باتیں ہوں۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے زیادہ پیارے ہوں، جس سے وہ محبت کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور کفر کی طرف پلٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، بے شک تو اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تو محبت کرے گا۔ یعنی آپ سے محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ قیامت کے دن آپ کی رفاقت اور آپ کا قرب نصیب ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی بات پر اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات پر ہوئی کہ انسان قیامت کے دن اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں اطمینان نصیب ہوا کہ قیامت کے دن اس محبت کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کے سفر پر اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا تو رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی شخص قربانی کرنے کے لیے رو رہا ہو، اور یہ کس وجہ سے تھی، اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت عرب کے سارے قبیلوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مل کر آپ کے گھر پر حملہ آور ہوں گے اور آپ کو ختم کر ڈالیں گے، تاکہ یہ سارا کام جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ بہرحال جب یہ دیکھا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آیا۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو فیصلہ یہ ہونا تھا کہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ کون ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا ان سب کو اٹھا دو، میں تم سے الگ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں ان کو بتایا کہ ہجرت کے اس سفر میں تم میرے ساتھ ہوگے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے اس خوشی میں کہ میرا انتخاب ہوا ہے آپ کے ساتھ سفر میں جانے پر، میں اس سفر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور آپ ہی کی اونٹنی پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ حالانکہ وہ سفر کتنا خطرے کا تھا، کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، اتنا کٹھن سفر تھا، کوئی انجوائمنٹ کا سفر نہیں تھا، انتہائی پرخطر سفر تھا،
اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جہاں آپ نے پناہ لی تھی موجود تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ، اور دیکھا کہ دشمن بالکل آپ کے قریب آ گئے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے سراقہ کا قدم دیکھ لیے کہ وہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور بہت غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہماری جان کو خطرہ ہے، یہ لوگ تو ابھی پہنچ جائیں گے. اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش ابو بکر مجھے ایک رات کی وہ نیکی دے دیں جو انہوں نے غار میں آپ کے ساتھ گزاری تھی، اور مجھ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری آئی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایک رات کی قربانی اور آپ کا ساتھ دینا اس غم اور دکھ کی حالت میں عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری تھا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کچھ کم نہ تھے، لیکن یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی اور خوشی سے دی، اور خوشی میں پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ اللہ نے مجھے اس قربانی کے لیے چنا. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی قربانی کرنی پڑتی ہے تو ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے کہ شاید ہم قربانی کے ڈر سے رونا شروع کر دیں کہ ہم سے یہ قربانی کیوں مانگی گئی اسلام کے لیے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب ہمیں اپنی مرضی چھوڑنی پڑتی ہے اللہ کی خاطر تو اس وقت ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے. اسی سے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ صحابہ کی محبت کے دعوے کیسے تھے اور آج ہماری محبت کے دعوے کیسے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کی بچیوں تک کو، انصار کے گھر والوں کو، انصار کے مختلف گھرانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں پر گئے تو کہتے ہیں کہ ہر روز اہل مدینہ آپ کا راہ آ کر تکتے تھے. عورتیں اور بچے بھی چھتوں پر چڑھ جاتے تھے اور دیکھتے رہتے کہ کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئے گی. اور پھر ایک ایک کی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں قیام فرمائیں. یہ سب کچھ کیا تھا؟ محبت کی وجہ سے تھا. وہ محبت جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہم آپ ہی کے امتی ہیں، آپ ہی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، لیکن آپ کے لائے ہوئے دین، اس کے لیے ہم کیا قربانی کر رہے ہیں. ہم اپنے دن بھر کی مصروفیات کا جائزہ لیں کہ اس میں سے ہمارے پاس وقت کتنا ہے آپ کے لائے ہوئے دین کو صرف پڑھنے اور سیکھنے کے لیے ہی، ایک چھوٹی سی چیز پر عمل کرنے کے لیے ہی. پھر کہاں جان دینا اور کہاں مال دینا اور کہاں وقت لگانا، وہ سب چیزیں تو بہت بعد کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جگہ جگہ ستائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ ان پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے، ان کے لیے اپنی عبادت پر قائم رہنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ آخر اس اکثریتی مسلمان ملک میں اور شہر میں امن و امان نہیں؟ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات میں تو کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو، ایک مسلمان کو زندگی بخشنا پوری انسانیت کو زندگی بخشنے کے برابر ہے. اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے دریغ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نہ ہم اس فساد اور فتنے کی روک تھام کر سکتے ہیں، اور نہ اس کے لیے ہمارا دل کڑتا ہے، اور نہ ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. ہم اس کو ایسے ہی کھیل سمجھتے ہیں کہ جیسے گڑیا بنائی جاتی ہے اور توڑ کے پھینک دی جاتی ہے، ایسے ہی انسان پیدا ہوتے ہیں اور توڑ کے ختم کر کے پھینک دیے جاتے ہیں، اور ان کے قتل پر کسی کے اندر کوئی دکھ اور تکلیف کا احساس بھی نہیں پیدا ہوتا. ہم کیسی امت ہیں آپ کی کہ آپ تو اپنی امت کے غم میں آنسو بہاتے تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. آپ نے اپنے ذات کے لیے تو دکھ نہیں اٹھائے تھے. طائف میں جو آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے اس میں آپ کے ذات کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. آپ اپنے کسی بزنس ٹرپ پر تو نہیں گئے تھے، دین کی تعلیم کے لیے گئے تھے. شیب ابی طالب میں جب آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا اور آپ اور آپ کے صحابہ کو پتے کھانے پڑے تھے دین کی خاطر، وہ آپ کو اپنا کوئی ذاتی کام تو نہیں تھا، اپنی ذات کا انٹرسٹ تو نہیں تھا. یہ سب کچھ دین ہی کے لیے تھا تاکہ انسان ہدایت پا جائے، انسانوں کی بھلائی ہو جائے. لیکن آج ہم آپ کی امت ہونے کے باوجود آپ کے اس چھوڑے ہوئے ورثے، آپ کے لائے ہوئے دین کے لیے چھوٹی سی قربانی کرنے کو بھی تیار نہیں، صرف اپنا وقت تک دینے کو تیار نہیں. پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو صرف جذباتی محبت نہیں بتایا. آپ نے یہ بھی فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. آپ کی محبت ہمیں ادب اور احترام اور تعظیم سکھاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص پیارا نہ تھا، لیکن جب آپ کو دیکھتے تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. آپ کو معلوم تھا کہ آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. لیکن آج ہم نے محبت کی علامت کیا سمجھ لیا
کہ کھڑے ہو کر آپ کے لیے آپ کا استقبال کریں، جبکہ آپ کو اپنے لیے یہ بات پسند ہی نہ تھی. آج ہم نے محبت کے اظہار کے لیے صرف سال میں 1 مہینہ مخصوص کر دیا، حالانکہ آپ کا ذکر خیر تو ہر روز، ہر اذان میں اور ہر نماز کے اندر ہمیں کرنا ہے. جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو آپ پر درود اور سلام صرف 5 مرتبہ نہیں، ہر نماز میں کئی دفعہ جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں اور درود شریف اس کے بعد پڑھتے ہیں تو کتنی دفعہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے. لیکن ہم نے اس کو بھی روز کے کاموں میں سے نکال کے سال کے 1 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے رکھ لیا، اور اس میں ہی صرف آپ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد سب کچھ بھول بھلا جاتے ہیں. اور اس میں بھی ذکر کم ہوتا ہے، صرف یہ کہ ایک گہما گہمی ہوتی ہے اور ایک نام ہوتا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے جب آپ کا ذکر کیا جاتا تھا تو آپ اس طرح ساکت و جامد ہوتے تھے. حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد جب آپ کا نام آتا تھا تو وہ زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے. ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. لیکن آج ہمیں کسی بات کی کوئی قدر ہی نہیں، کوئی احساس ہی نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا احسان عظیم تھے ہمارے لیے، کیا کچھ ہمارے لیے لے کر آئے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی اس میں پیچھے نہیں تھیں. جنگ احد میں ایک انصاری عورت کا بھائی، شوہر، 3 رشتے ختم ہو گئے، 3 لوگ اس کے گھر کے شہید ہوئے، لیکن اس کو فکر کس بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. جب پتا چلا کہ جنگ احد میں 70 لوگ شہید ہو چکے ہیں، وہ گھر سے نکلی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کی خبر کیسی ہے. وہ اپنے گھر سے تھوڑی ہی دور پہنچی تو اسے بتایا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. وہ کہنے لگی مجھے پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. آگے جاتی ہے تو بتاتے ہیں تمہارے شوہر فوت ہو گئے. کہتی مجھے پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. آگے جاتی ہے تو بتاتے تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا. کہتی مجھے پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. کیونکہ وہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں. اور جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتی اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا، اور جب دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے. مجھے کسی کی شہادت کا غم نہیں جب تک آپ زندہ ہیں. لیکن آج ہمارے اندر محبت کی وہ تڑپ اور پہچان کہاں ہے. جنگ احد میں حضرت عمارہ بن زیاد جب شہید ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے تمہاری خواہش کیا ہے، یعنی زخموں سے چور ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. اور جو ہی آپ کے قدموں کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ اپنے رخسار حضور کے پاؤں کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور وہیں جان دے دیتے ہیں. یہ تھی صحابہ کرام کی محبت کہ جان نکل رہی ہے، آخری دموں پر ہیں، اور تمنا اور خواہش کیا، مجھے وہاں لے چلو. اور آپ کے پاؤں پہ اپنے گال رکھ کر جان دیتے ہیں. آج ہمارے اندر ٹھیک ہے آپ خود موجود نہیں، آپ کی لائی ہوئی کتاب تو موجود ہے، آپ کی لائی ہوئی سنت تو موجود ہے، احادیث تو موجود ہے. اس کے لیے ہماری قربانی کتنی ہے اور کیا ہے، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کے پیچھے پڑ گئے. جو چیز آپ نے نہیں بتائی، جو آپ نے نہیں کی، جو آپ نے نہیں فرمائی، جو آپ کی زندگی میں نہیں ہوئی، ہم تو ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ صرف یوم ولادت کو منانا ہی سب سے بڑی نیکی ہے. ہم نے تو آپ کا حق صرف ایک میلاد کر کے ہی منانے کو سمجھا کہ یہی سب سے بڑی نیکی کا ذریعہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے اپنی زندگی میں اپنا ایک بھی یوم ولادت نہیں بنایا. صحابہ کرام نے آپ کی زندگی کے بعد بھی ایک بھی آپ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا. تابعین نے نہیں منایا. تاریخ میں 500-600 سال تک ایسا کوئی کام نہیں ہوا. اور بعد کے لوگوں نے جب آپ کے طریقوں کو چھوڑا، آپ کی کتاب کو چھوڑا، آپ کی سنتوں کو چھوڑا، تو پھر وہ صرف اس پہ راضی ہو گئے کہ آپ کے یوم ولادت کے دن بیٹھ کر اچھے اچھے کھانے کھائیں، کپڑے پہنے اور اس طرح کے کام کریں، اور سمجھے کہ ہم نے ساری محنتوں کا حق ادا کر دیا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر مرہون منت ہیں اس کے لیے ہمیں عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا. اور اس کے کرنے کے لیے پھر علم چاہیے ہوتا ہے، جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقہ عطا فرمائے اور ہمیں وہ کچھ واقعی کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہم آپ کے اس احسان عظیم کا کچھ شکر ادا کر سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.